خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم جس خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کووڈ-19، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اس کو ذرا بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں، کیونکہ یہ وائرس نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف ایشیا میں، بلکہ تمام بر اعظموں میں پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ہم اس کو گلوبل پریشانی کہہ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں کرونا کی وجہ سے پریشانی نہ ہو، اور صرف جانی ہی نہیں، اور بھی پریشانیاں ہیں۔ اسکول بند ہیں، دفتر بند ہیں، مارکیٹیں بند، ٹرانسپورٹ بند، اور انتہا یہ ہوئی کہ مساجد بھی بند، چرچ بھی بند۔ بائبل کے مطابق یسایہ 40واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں، میں چاہوں گا اگر پڑھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یسایہ اس کا 40واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اور اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب 21واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو پڑھ دیں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ اس وقت خداوند نے کہا جب ان کے آنے کے نشانوں کی بات ہو رہی تھی۔ دنیا کے اختتام یعنی خدا قادر، بزرگ و برتر خداوند یسوع المسیح کی تیسری آمد کی جب بات ہو رہی تھی، یہ اس حوالے سے باتیں کی گئی۔ 31 دسمبر 2019 میں چائنا سے کووڈ-19 نامی وائرس شروع ہوا۔ اس نے جب چائنا میں تباہی مچانا شروع کی تو چرچ سڑکوں پر آ گیا۔ دعائیں، پرستش، گیت، ہر لحاظ سے چرچ نے اسپرچل سپورٹ کرنے کی کوشش کی، مگر جو وبا خدا کی طرف سے آتی ہے
وہ اپنا مقصد پورا کرتی ہے۔ 25 جنوری 2020 میں چائنا کے 20 شہروں میں ایمرجنسی لگانی پڑی کیونکہ کرونا اس حد تک بڑھ گیا تھا، اموات اس طرح ہو رہی تھی کہ 20 شہروں میں ایمرجنسی لگانی پڑی چائنا کو، اور یہ اتنی سپیڈ کے ساتھ بڑھا وائرس کہ 10 مارچ 2020 کو 1,26,660 لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس نے۔ 1,26,666 لوگ 20 مارچ تک 10 مارچ تک، یعنی کہ 2 مہینوں کے اندر اتنے لوگوں کو یہ کھا گیا۔ اور جب اتنا بڑا ہوا 10 تاریخ کو، تو 13 مارچ کو گلوبل لیول پہ کووڈ-19 کے خلاف کام شروع ہوا۔ ہر ملک نے اپنی اپنی طاقت، اپنے اپنے وسائل، جو سورسز ان کے پاس تھے، ان کو استعمال کرنا شروع کیا کہ کسی طرح بنی نوع انسان کی مدد ہو سکے۔ خداوند یسوع نے یہ فرمایا تھا کہ میرے آنے کے نشان مری پڑے گی، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ مری جو آئی ہے، یہ جو قہر آیا ہے، کیا یہ خداوند یسوع مسیح کے آمد کا نشان ہے یا پھر قہر خداوندی ہے؟ ایک بڑا سوال آج ہمارے سامنے کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ مسیح کی آمد کا نشان ہے یا قہر خداوندی ہے؟ کیونکہ خدا جو ہے، خدائے قادر، بزرگ و برتر، وہ کسی کے طرفدار نہیں۔ جب وہ قہر میں آتے ہیں، وہ اپنا وائرس بھیجتے ہیں، وہ مری کو بھیجتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی پنشمنٹ دے دیتے ہیں۔ اور اگر ہم خدائے قدوس بزرگ و برتر کی بات کریں، اسرائیل جنہیں خدا نے تمام امتوں سے چن لیا، ان کو مصر کی غلامی سے رہائی دی، تو ان کو بھی جب مصر کے لوگوں نے ستایا تھا، خدا ان کے ساتھ آفت بھیجتا ہے، 10 آفتیں، اس لیے کہ خداوند قہر میں تھا مصریوں کے خلاف۔ جوئیوں کی آفت، مینڈک بھیج دیے، پانی خون بن گیا، اولے، ٹڈیاں، اور آخر کار ان کے سب پہ لوٹے مر گئے، اور محفوظ وہ رہے جن کے گھروں پر خدا کے حکم کے مطابق خون کا نشان موجود تھا۔ اور یہ ساری آفتوں کے بعد آخر کار اسرائیلی مصر کی غلامی سے رہا ہوئے۔ تب سینا پر خداوند کے سامنے یہ لوگ بڑبڑاتے ہیں۔ جب یہ سین کے بیابان میں ہے، اگر خروج کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسرائیلی بڑبڑائے موسیٰ پر، ہارون پر، وہاں تو ہمیں گوشت ملتا تھا، خربوزے ملتے تھے، یہاں بھوکا مارنے کے لیے لے آئے۔ تب انتہائی قدوس خدا
جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ پھر اپنی قوم کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تم آج ہی گوشت کھاؤ گے، آسمان سے روٹی آ گئی، آسمان سے بٹیریں آ گئیں، لیکن حکم یہ تھا کہ اپنی ضرورت کے مطابق۔ لیکن جب ان میں حرص آ گئی، ان کے اندر لالچ آ گیا، تو گنتی 11 باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہی گوشت ان کے لیے موت بن گیا جو خدا نے کھانے کو دیا۔ لیکن جب وہ لالچ میں آ گئے، جمع کرنے لگے، ان کا بھروسہ ختم ہو گیا کہ خدا کل بھی دے گا، جس نے آج دیا کل بھی دے گا، وہ کل کی فکر آج کرنے لگے، تب خداوند قہر میں آ گئے اور اس گوشت کو اتنا زہریلا کر دیا کہ جب وہ گوشت منہ میں لے کے جاتے تو مر جاتے۔ دوسری مرتبہ پھر ہمیں خدائے بزرگ و برتر قہر میں نظر آتے ہیں، جب 12 جاسوس اسرائیل میں بھیجے گئے، اسرائیل کی طرف سے یرو میں بھیجے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ان میں سے 10 ایسے تھے جنہوں نے انتہائی کمزور ایمان کے رپورٹ دیا کہ وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، ہم ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ مگر 2 شخص تھے، یشوع اور کالب، گنتی 14 باب اس کی 37ویں اور 38ویں آیت میں، جنہوں نے دلیری کے ساتھ کہا خدا ضرور ہی ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ مگر جن 10 لوگوں نے یہ بیان اگر ہم پڑھ لیں، گنتی 14واں باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیت، بلکہ 36 سے پڑھیں گے ہم۔ قرآن مقدس میں لکھا ہے، اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے، ان میں سے نون کا بیٹا یشوع اور یکنا کا بیٹا کالب دونوں جیتے رہے۔ کالب اور یشوع، ان کی رپورٹ بڑی حوصلہ افزا تھی۔ انہوں نے خدا کے کلام پر یقین کیا، خدا کی قدرت، اس کی قوت کو درجہ دیا، لیکن نہیں دیا، وہ مری کے ساتھ مر گئے۔ جو لوگ خدا کے کلام کو، خدا کی قدرت کو، خدا کے جاہ جلال کو آج بھی درجہ نہیں دیتے، وہ آج بھی مری سے مر جاتے ہیں، مگر جو اس کے ساتھ قائم رہتے ہیں وہ آج بھی اس مری کے اوپر غالب رہتے ہیں۔ کورہ نے جب موسیٰ کے خلاف لب کشائی کی، گنتی 16 باب کی 49ویں آیت میں لکھا ہے، 14,700 لوگ وبا سے مر گئے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، گنتی کی کتاب میں آ جائے، جب اسرائیلیوں نے موابی عورتوں کو دیکھا، ان سے اپنی سیکسول ریلیشن شپ قائم کی، اور اسی میں آ کر انہوں نے عورتوں کو خوش کرنے کے لیے بال کی پرستش بھی کی،
24,000 لوگ وبا سے مر گئے. مری بھیجی تھی خدا نے، 24,000 لوگوں کو خدا نے ختم کر دی. جب داؤد نے مردم شماری کروائی، پہلی تواریخ 21 باب کی 14ویں آیت میں، تب خدا پھر قہر میں نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور یہ قہر ایسا تھا کہ 70,000 اسرائیلی اس قہر کی نظر ہو گئے. اسوری لوگوں نے جب خداوند کی توہین کی، ہمیں 18,000 1,85,000 لاشیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر. جب جب انسان نے خدا کے خلاف بدتمیزی کی، جب جب خدا کی قدرت کو ناچیز جانا، خدا کے کلام کے اگینسٹ گیا جب یہ انسان، تب خدا نے مری سے، وبا سے ان کو مارا. خدا فرد واحد کی جو بدتمیزی ہے اس کی سزا قوم کو نہیں دیتا. جو اجتماعی بدتمیزی ہے اس کی سزا پوری قوم کو مل جاتی ہے. جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس وقت بھی ایک مری تھی، کوڑ، انفیکشن عام تھا یہ والا. لوگ ڈر جاتے تھے، کوڑیوں کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا، اور وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ جب گناہ کسی انسان کی روح تک پہنچ جاتا ہے، اندر تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ کوڑ اس کو لگ جاتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں. مگر خدائے قدوس یسوع المسیح نے کوڑیوں کو پاک کر کے یہ ثابت کر دیا کہ شفاعت کرنے والا اور شفا دینے والا وہی یسوع ہے. میں شفاعت بھی کرتا ہوں اور میں شفا بھی دیتا ہوں. یہ ثابت کیا خداوند یسوع المسیح نے. جب مصلوبیت ہوئی، مصلوبیت، تدفین، ان کا زندہ ہونا، اور اب ہمارے درمیان، اس سے پہلے بتایا کہ مری ہوگی، میرے آنے سے پہلے مری ہوگی، بھونچال آئیں گے. اور اب خداوند یسوع المسیح کے اٹھائے جانے کے بعد پہلا حصہ 1347 سے 1350 تک ہمیں نظر آتا ہے، جب بر صغیر سے وائرس شروع ہوا، پلیگ ٹاؤن، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایسے پھیلا کہ پورا یورپ اس کی لپیٹ میں آ گیا. 20 کروڑ لوگ مر گئے، آدھا یورپ بالکل خالی. اس کے بعد کرونا وائرس پارٹ 2، پہلا تھا کرونا وائرس پارٹ 1 جو ٹاؤن کی صورت میں آیا، اب ہے کرونا وائرس پارٹ 2، ڈیویلپ ہونے والا وائرس. قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، پوری دنیا جب بھی خدا کے خلاف اجتماعی بغاوت کرتی ہے، خدا کا غضب وبا کی صورت میں نازل ہوتا ہے. جب بھی انسان نے اجتماعی طور پر خدا کے حق میں
ان کی قدرت کے حق میں، ان کے کلام کے حق میں، ان کے جاہ و جلال کے حق میں بدتمیزی کی، تب بھی خدا کا غضب نازل ہوا وباؤں کی صورت میں۔ اور اب تو دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اب تو ہم اجتماعی بغاوت شروع کر چکے ہیں خدا کے خلاف۔ آج کا انسان خدا سے مکمل طور پر باغی ہو چکا ہے، وہ خدا کے تحت رہنا ہی نہیں چاہتا، اپنی منمانی، اپنی مرضی۔ میرے یہ ہماری آج کی مری کی وجہ ہے۔ اب دیکھ لیں، یورپین، امریکن، کینیڈین، برٹش پارلیمنٹ، یہ سب خدا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، سب کے سب بغاوت میں شریک ہے۔ چرچ اب اس بغاوت میں شریک ہو گیا۔ پہلے چرچ اس بغاوت میں شریک نہیں تھا تو خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا، لیکن اب چرچ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ شادی کی بات کر رہے ہیں، ہماری یورپین، امریکن، کینیڈین، برٹش پارلیمنٹس میں شادیوں کے اوپر قانون سازی ہوئی۔ وہی پرانا گناہ، شتیم میں لوگوں نے موابی عورتوں سے بیاہ کر لیا، خدا نے وبا بھیجی اور 24,000 کو مار دیا۔ اب ہم نے اس گناہ کو آگے بڑھایا، اس گناہ کو ڈیولپ کیا بنی نوع انسان کے اندر۔ پہلے تو انہوں نے عورتیں پسند کی تھی، اب ہم کہتے ہیں جی لڑکے لڑکے سے بھی شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی بغیر شادی کے بچے پیدا کر سکتا ہے اور ان کو مکمل قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ اب ابارشن کو قانونی حق دے دیا گیا، اور میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں جو لسٹ پر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے 6,000 ابارشن روزانہ صرف پاکستان میں کیے جاتے ہیں۔ یہ وجہ چھپ چھپا کے نہیں ہوتے، جو قانون کی نظر میں ہوتے ہیں۔ 6,000 ایوریج ہے ہماری روز کی، قانونی حق ہے ہم کو اپنی جینڈر چینج کرنے کا۔ خدا نے تو کہا تھا کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے، اب ہماری پارلیمنٹس کہہ رہی ہے کہ آپ جینڈر بھی چینج کر سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسیحی بھی مار رہے ہیں، ابھی مسیحی کیوں نہ مرے جب چرچ ان باتوں کو سپورٹ کر رہا ہے، چرچ نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ افسوس کی حالت ہے اب یہ۔ انٹرنیشنل پارلیمنٹ جو کہ مسیحوں کی اکثریت پر چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں انسان بندر کی نسل سے ہے، اور پارلیمنٹ سے شریعت کو ہٹا دیا گیا۔ انسانی قوانین وہاں پر شروع کر دیے گئے۔ پہلے اقوام متحدہ کی جو دعائیں ہیں، اقوام متحدہ کا آغاز ہمیشہ دعائے ربانی سے ہوتا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا۔ پہلے اقوام متحدہ میں بائبل کو ریڈ کیا جاتا تھا، بائبل ریڈنگ اقوام متحدہ سے بند کر دی گئی، اس جواز پر کہ غیر اقوام کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھئی خدا غیر اقوام کا بھی خدا ہے، کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ کریٹر وہی ہے، غیر اقوام کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ان کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں، آپ ان کو عزت دے رہے ہیں اور خدا کے کلام کو پیچھے پھینک رہے ہیں۔ دعائے ربانی ختم کر دیں،
بائبل کو ریڈنگ کو ختم کر دیں جی، احکام خداوندی کی تذلیل کر رہے ہیں یہ لوگ۔ مرد سے مرد شادی کر سکتا ہے، جینڈر چینج کی جا سکتی ہے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خاموش ہیں ان چیزوں پر، وہ اس گناہ میں مجرم ہے۔ جو بولتے نہیں کہ میری بائبل یہ کہتی ہے، میرا چرچ کیوں اس بات کو تسلیم کرتا ہے، وہ شخص جو بولتا نہیں وہ اس جرم میں شریک ہے۔ اور آج ایسے ایسے قانون ہے، مسیحت میں بھی ڈویژن ہو چکی ہے۔ مسیحت ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ یہاں تک کچھ لوگ بائبل سے جڑے ہوئے ہیں اور کچھ صرف چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو انسانی رسومات کی تعلیم دے رہے ہیں، انسانی رسم و رواج کو لے کر چل رہے ہیں۔ سیکس ایجوکیشن اسکولوں میں بھی شروع کر دی گئی ہے۔ جب تک بچے نے بالغ ہونا ہے وہ مکمل واقف۔ پہلے والدین بچوں کے سامنے اپنی گفتگو میں گریز کرتے تھے، اب بچوں کو اسکول میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ گورا جب فنڈنگ کرتا ہے چرچ کو، گورا جب پیسے بھیجتا ہے چرچ کو، تو وہ فنڈنگ ایسے نہیں کرتا، اس کی شرائط ہوتی ہے کچھ، وہ اپنی تعلیم ہمارے اوپر سونپ دیتا ہے، اور پیسے دے کے، لالچ دے کر، فنڈنگ دے کر ہمیں وہ اس قدر قائل کر لیتا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو ہاں میں ہاں ملانے اور لوگوں تک سکھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کی قدرت کو بھول جاتے ہیں، خدا کے جلال کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس گورے سے کہیں زیادہ میرا خدا مجھے دے گا اگر میں اپنے خدا کے ساتھ سنجیدہ ہو جاؤں۔ اور بائبل کی تکمیل آخری زمانے میں ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو ہو رہا ہے۔ اگر لوگ ایسا کریں گے تو لوگوں کو خدا بیمار کرے گا۔ پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کا اثر پوری قوم پر ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ پوری قوم کا فیصلہ گنا جاتا ہے۔ امریکہ کی پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ کل امریکن قوم کا فیصلہ گنا جائے گا، اور جو اقوام متحدہ فیصلہ کرے گی وہ پوری دنیا کے ان ممالک کا فیصلہ گنا جائے گا جو اقوام متحدہ میں موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اقوام متحدہ نے ایسے ایسے قانون نافذ کر دیے تو خدا کی قدرت غضب میں آ گئی، اور آج ہم سب اس غضب سے گزر رہے ہیں۔ لیکن جو مسیحی آج بھی خدا کے خوف میں چلتے ہیں، جو مسیحی آج بھی خدا سے جڑے ہوئے ہیں، جو مسیحی آج بھی چرچ کی بجائے کلام کو پہلا درجہ دیتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی اچھی نوید بھی ہے اس بائبل میں۔ تیرے دہنے ہاتھ 10,000 گر جائیں گے مگر وہ تیرے قریب آنے نہ پائیں گے۔ جیسے اسرائیلیوں کے گھروں کو مری اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی چوکھٹوں پر بننے کا خون تھا، آج ہر اس مسیحی کو مری چھوڑ رہی ہے جس کے ماتھے پر مسیح کے خون کا نشان ہے۔ جن کا نشان نہیں ہے وہ مرتے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ مگر یہ جو ایس او پی ہمیں دیے جاتے ہیں ہمیں ان کو اوبے کرنا چاہیے۔ کلام مقدس میں بے شک ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ہوشیار آدمی بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، وہی چھپے گا وہ جو بلا سے زیادہ کمزور ہوگا، لیکن جس کے ساتھ بلڈ آف جیزس ہے اس میں کمزوری نہیں ہے۔ لیکن اوبیڈینس ہے اپنی گورنمنٹ کی، اپنی گورنمنٹ کو اوبے کرتے ہوئے ہم ایس او پیز کا مکمل طور پر خیال رکھتے ہیں، اور یہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہمارا محافظ ہے، زندگی اور موت
خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اگر ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں میں یسوع کا بندہ ہوں، ٹرین رک جائے، تو ٹرین رکے گی نہیں، وہ آپ کو روک دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ خدا نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ پلیگ آف جنٹینیم، جس نے 250 ملین لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بلیک ڈیتھ وائرس 1347 سے 1350 تک آیا اور 5 بلین لوگوں کو وہ کھا گیا۔ اس کے بعد 1629 میں جب وائرس کی وبا پھیلی، 29,280,000 لوگ جو تھے اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ گریٹ پلیگ آف لنڈن 1665 میں 1,75,000 آدمیوں کو کھا گیا۔ اس کے بعد دوسری بار جب یہی آیا پلیگ 1720 میں 10 لاکھ آدمی اس کی نظر ہو گئے۔ مگر کب؟ جب ابھی ہم نے خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑا۔ آج کی مری کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایسے قانون بنائے جو خدا کی قدرت کو جوش دلانے والے ہیں، خدا کو غیرت دلانے والے ہیں، خدا کو قہر آلود کرنے والے ہیں۔ کون سی بائبل ہم مسیحی لوگ اس کو، ہمارے چرچز نے اس کو تسلیم کیا؟ کون سی بائبل کہتی ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے؟ کون سی بائبل کہتی ہے عورت عورت سے شادی کرے؟ کون سی بائبل یہ کہتی ہے کہ بغیر شادی کے آپ اولاد پیدا کر سکتے ہیں؟ کون سی بائبل کہتی ہے کہ ہم اپنی جینڈر چینج کر لیں، جبکہ خدا جو کپڑے بھی ایک دوسرے کے پہننے سے منع کرتا ہے؟ توبہ کیجیے۔ میں اپنے مسیحی لوگوں کو کہوں گا توبہ کیجیے۔ یہ بائبل اسٹوڈنٹس جو آج کا لیکچر لے رہے ہیں، آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد آگے چلائیے، بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے کہ کہنے خدا بندی سے محفوظ رہنا ہے تو چرچ کے قوانین کو چھوڑیں، بائبل کے قوانین کو تسلیم کریں۔ خدا قادر بزرگ و برتر آپ سب کو برکت دے۔ خدا یسوع کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ کل پھر دوبارہ ملیں گے اور اسی پر مزید آگے بات کریں گے۔